کس طریقے سے پھر ہم ٹیچرز کی تربیت کریں. تو رائد صاحب پلیز ہمیں بیان کیجیے گا کیا آئیڈیاز ہیں آپ کے لیے ٹیچرز کی تربیت کے لیے. وہ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم بچوں سے محبت نہیں کرتے. پتہ ہم کیوں بچوں سے محبت نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم خود سے محبت نہیں کرتے. ہم ایک فرسٹریٹڈ کلچر ہیں جس میں ہم نے مسلسل لوگوں کی طنزیں سہی ہیں, لوگوں نے ہمیں برا بھلا کہا ہے, اور جو فیمیلز کے ساتھ اس ملک میں سلوک ہوتا ہے. تو جب ہم خود سے محبت نہیں کرتے تو ہم دوسرے انسان سے محبت نہیں کرتے. ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے مطمئن ہونا ہے اگر اچھا ٹیچر بننا ہے. وہ انسان اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا جو اپنی ہی ذات سے مطمئن نہ ہو, کیونکہ آپ اس سے محبت کریں گے پھر آپ انسان سے محبت کریں گے. تو باہر کی دنیا میں سب سے پہلی ٹریننگ جو ہوتی ہے ٹیچرز کی, اس میں سائیکولوجیکلی ٹیچرز کو خود اپنی ذات میں خوش رہنا سکھایا جاتا ہے. جو ان کے پرانے گرجز ہیں, جو طنزیں ہیں, جو مس گیونگز ہیں, جو الزامات ان پہ لگے بچپن سے, ان کو دھویا جاتا ہے. جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں پھر آپ بچے سے محبت کرتے ہیں. دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا نعرہ ہے رٹانا نہیں سکھانا. ہمیں رٹنے سے سیکھنے پہ سوئچ بہت عرصہ پہلے کر دینا چاہیے تھا. ایک ورلڈ آرگنائزیشن کی رپورٹ 1 مہینہ پہلے آئی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 60 سال پرانا ہو گیا پاکستان کا رٹنا سسٹم. یہ سکھانا پہ ابھی تک انہوں نے پوری طرح سے سوئچ ہی نہیں کیا. تو پہلے تو یہ مائنڈ سیٹ کہ بورڈ کے اوپر مائی بیسٹ فرینڈ میرا دوست بشیر, اس کو لکھ کے بچے سے رٹانا نہیں ہے. یہ کوئی تعلیم نہیں ہے اس اے آئی کی ایج میں جس میں بائی آور گھنٹے کے حساب سے اے آئی ریولوشن لا رہی ہے. میں حیران ہوں, پریشان ہوں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اے آئی ریولوشن آنے کے بعد. اس دور میں یہ رٹنے کا سسٹم ان بچوں کو کنویں میں پھینکنے کے مترادف. اچھا سر, میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایک اور سسٹم میں بھی تو چیز دیکھی جاتی ہے کہ جتنے بھی لائق اور اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آگے لائف میں بڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی انجینئر بن جاتا ہے, کوئی کسی اور اچھی بڑی فیلڈ میں چلے جاتا ہے, پروڈکٹیو فیلڈ میں, جو رہ جاتے ہیں نا, جن کو کہیں پہ کوئی جاب نہیں ملتی, ان کو کچھ نہیں کام ملتا, تو وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں چلو یار ہم ٹیچر بن جاتے ہیں. کہیں وہ پرائیویٹ سکولز میں, کہیں گورنمنٹ میں وہ اپلائی کر دیتے ہیں, پھر وہاں پہ وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اب جو ہمارے ٹاپ کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں, وہ تو ٹیچنگ کے فیلڈ میں آپ موسٹلی دیکھیں آتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے, جو اگر آپ ٹیچنگ کو دیکھیں نا تو اس میں آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اس میں آپ کا یونیورسٹی میں ٹاپ سکورر ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی یونیورسٹیوں میں تو ٹاپ سکورر جو ہے وہ ہوتا ہے جس نے رٹا اچھا لگایا ہوتا ہے. تو جو اچھا ٹیچر ہے وہ انسان ہوتا ہے جس کا دوسرے انسان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے, جس کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. ہاں, اگر اس کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تو پھر تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ سے فار ایگزامپل کلاس 3 کے ٹیچر بننے چلے ہیں اور کلاس 3 کو آپ نے پڑھانا ہے تو آپ کو بہت کوئی ہائی ٹیک E=MC² سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. آپ نے تو مادے کی 3 حالتیں پڑھانی ہے نا, اور وہ بہت آسان ہے پڑھانا. تو بیسیکلی آپ وہ مادے کی 3 حالتیں پڑھاتے کیسے ہیں, اس کے لیے آپ کا کیا سٹائل ہے, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, وہ زیادہ ضروری ہے. اچھا, تو پھر یہ جو ہم بات کر رہے تھے اداروں کی کہ کوئی ایسے ادارے ہمیں بنانے چاہیے یا پھر کسی گورنمنٹ لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں چیزوں کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں, اصل جو اگلی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں کو یہ نہیں پتا کہ کس عمر میں بچے کو کون سی چیز نہیں سکھانی چاہیے اور کس عمر میں بچے کو کون سی چیز سکھانی چاہیے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ہمارے ہاں ہمارے ٹیچرز لے لیں, پیرنٹس لے لیں, ہمیں نہیں پتا
کہ 4 سال کے بچے کو ہینڈ رائٹنگ، پکی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ نہیں سکھانی چاہیے، اسے آ ہی نہیں سکتی. اچھا نمبر 1. کیوں یہ ساتھ ساتھ پوچھتی بھی جاؤں گی کیوں؟ جی 4 سال کے بچے کی جو ہینڈ گرپ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیول کی رکھی ہی نہیں کہ آپ اس کو خوبصورت ABCD لکھنا سکھا سکیں. وہ اس کے لیے ناممکن ہے. جو ہم بچوں کو زبردستی کاپیاں لکھاتے ہیں، پورے پیج پہ ABCD لکھواتے ہیں، وہ ہم اس کی صلاحیت سے بڑھ کے اس سے کام لیتے ہیں، جس سے بچے ارلی ایج میں فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایجوکیشن سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور وہ نفرت ان کی ساری عمر چلتی ہے ساتھ. اچھا ہاں ہوتے ہیں بچے فرسٹریٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ان کے اندر نا ایروگنٹ آ جاتا ہے، غصہ رہتا ہے، ہر وقت چڑچڑے رہتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ہم ان سے کام اس طرح کے لے رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا کہ بچے کو آتا سب تھا لیکن اس نے امتحان میں نہیں لکھا. ہاں بہت بار ہوا ایسے، ہر گھر میں کسی نہ کسی بچے کے ساتھ چلتا ہی ہے سین. یہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کو بہت چھوٹی سی عمر میں اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لکھو لکھو لکھو. ہمارے ہاں تعلیمی کارکردگی کا معیار یہ ہے کہ بچے نے کتنا لکھا، اس کی ہینڈ رائٹنگ آئی، اس کو ABCD لکھنا آیا کہ نہیں آیا. وہ فرسٹریشن اس کے اندر چلی جاتی ہے، اس کے بعد وہ ایگزام میں اس کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے. اچھا بچے سر یہاں پہ بچے نے امی ابو بولنا شروع کرنا ہے تو اس کے بعد اسکول دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی سامنے گھر کے پاس اسکول یہاں ڈال دو. اب وہ بچہ بیگ پکڑ کے، چھوٹا سا بچہ چلا بھی نہیں جا رہا، انگلی پکڑ کے جا رہا ہے ابا کی. جا کس لیے رہا ہے؟ کھیلنے کودنے نہیں جا رہا، کچھ پینٹنگ کرنے نہیں جا رہا، مٹی سے کھیلنے نہیں جا رہا، باغ میں بھاگنے نہیں جا رہا، بال سے نہیں کھیل رہا. وہ کیا جا رہا ہے؟ قلم پکڑ کے، بیگ کا وہ وزن لے کے. تو وہاں پہ اب پہلے گھر میں اپنی امی ابو کو سنتا ہے، یہ مت کرو، یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہ کچرا کیوں کیا ہے، یہ ٹوائس کیوں پھیلائے، یہ ہاتھ کیوں گندے، منہ جا کے دھو کے آؤ، دانت کیوں نہیں مانجے. پہلے گھر میں ماں باپ کا پریشر، جب وہاں پہ بچے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے 4-5 گھنٹے کے لیے اسکول میں، وہاں پہ وہ بچے کو پھر وہاں پہ ادھر پریشر، ٹیچر کہہ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کلاس کوائٹ، چپ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ. اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ یار میں کس دنیا میں آ گیا ہوں. اس بچے کا بس چلے تو وہ کہے مجھے بھائی واپس بھیج دو، مجھے کہاں بھیجا ہے. بچپن سے ڈپریشن میں ہم نے ڈال دیا بچے کو. ڈپریشن، اسٹریٹ انٹو ڈپریشن. ہاں تو یہ ایک ایشو ہو گیا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس ایج میں بچے کو کیا نہیں سکھانا. یہ ایک ایشو ہے. صحیح بات. اور دوسری چیز ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس عمر میں بچے کو کیا سکھانا ہے. مثال کے طور پہ بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں. ہمیں یہ نہیں پاکستان میں پتا کہ 12 سال کے بچے کو ہم نے انٹرپرینورشپ سکھانی ہے. اچھا صرف میٹرک کی تیاری نہیں کرانی. سر ہم تو الجبرا میں پھنسا کے رکھتے ہیں. اب جیسے میری اپنی بیٹی ابھی کلاس 6 میں آئی ہے نا، تو میں اس کا کل سارا کورس وغیرہ لے کر آئی تھی. تو جب ہم لائے تو وہ تو الجبرا کی، میتھ کی جو اس کی بک ہے، وہ تو دیکھ کے میری خود ہوائیں اڑ گئیں. میں نے کہا یہ سارا اس نے پڑھنا ہے، یہ کیسے کرے گی سارا کچھ. میں نے کہا مجھے تو ٹیچر رکھنا پڑے گا، یہ تو میں نہیں پڑھا سکتی اس کو، کیونکہ بہت زیادہ مشکل ایک دم سے وہ آپ کی میں نے سامنے جو بک آئی میں تو ہل گئی. میں نے کہا کیسے کرے گی یہ. ایگزیکٹلی. تو انٹرپرینورشپ آج AI کے دور میں جو سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ 6 سال کے بچے نے پڑھنا شروع کرنا ہے نا، وہ ہے انٹرپرینورشپ. AI کی مدد سے انٹرپرینورشپ کرنا. پوری دنیا اپنے بچوں کو یہ سکھا رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سیکھنا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بھی میں نے جتنی باتیں بولی نا، کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس ایج میں کیا نہیں سکھانا، کیا سکھانا ہے، اور پھر اس کو سکھانا کیسے ہے. یہ سارا آن لائن دو سورسز سے آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 سر ایک سیکنڈ، ایک بریکنگ نیوز ہے، دوبارہ سے ہم جائیں گے واپس آئیں گے. تو یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور ہم بات کریں گے بچوں کی پٹائی اور مار سے جو ان کو سکھایا جاتا ہے. از دیٹ اے گڈ ٹول؟ اچھا جی، ویلکم بیک. رائد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی ہمارے لیے کیا ضرورت ہے. کچھ اسٹیپس آپ بتا رہے تھے رائد صاحب بریک سے پہلے، 1-2 اسٹیپس جو آپ کہہ رہے تھے کہ ویری امپورٹنٹ ٹو گائیڈ. کیا ہے وہ؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں موسٹ امپورٹنٹ یہ سمجھنا ہے کہ اب رٹانا نہیں ہے، سکھانا ہے.
اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس ایج پہ کیا سکھانا ہے. اگر آپ وقت سے پہلے کوئی چیز سکھائیں گے تو بچے فرسٹریٹڈ ہوں گے. اگر وقت گزرنے کے بعد بھی نہیں سکھائیں گے تو بچے بورڈم کا شکار ہوں گے. جیسے ہمارے 6, 7, 8, 9, 10 کے بچے بور ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بیہیویئر پرابلم ہو رہا ہے, وہ نافرمانی جس کو کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بور ہیں, کیونکہ ہم اسے صرف رٹا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ اس سے بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں, وہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ بور ہیں. تو وہ جو سارے بیہیویئر پرابلم آپ بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں نا, وہ بورڈم کی وجہ سے ہے. اب نمبر 1 ضرورت یہ ہے کہ ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو بھی, کیونکہ پہلے ٹیچر پاکستان میں پیرنٹس ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم بہت ویک ہے. جب تک آپ ایز اے پیرنٹ انوالو نہیں ہوں گے نا, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی پاکستان میں, کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو پیرنٹ ٹیچر میرا ایک ہی مطلب ہے. تو ٹیچرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس ایج پہ بچوں کو کیا سیکھنا ہے, اور یہ کرنا بہت آسان ہے. میں آپ کو اس کے 2 راستے بتا دیتا ہوں. ویری ایزی. آپ کا بچہ 9 سال کا ہے, جیسے آپ نے بولا آپ کی بچی 12 سال کی ہے, جائیے کھولیے میٹا کھول لیجئے, واٹس ایپ کا کھول لیجئے, جو گول سا دائرہ آ رہا ہوتا ہے واٹس ایپ کے ساتھ وہ کھول لیجئے, چیٹ جی پی ٹی کھول لیجئے, ڈیپ سیک کھول لیجئے. اس میں صرف اتنا سا جملہ لکھے, میری بیٹی 12 سال کی ہے, اسے ایجوکیشن میں کیا کیا آنا چاہیے مجھے لسٹ بنا کے دے دو. آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گی. اچھا, آپ کا بچہ 4 سال کا ہے, 5 کا ہے, 6 کا ہے, صرف انٹرنیٹ پہ اس پہ جائیے اے آئی کے اوپر, اور اتنا سا جملہ آپ نے لکھنا ہے, میرا بچہ 6 سال کا ہے, اسے ایجوکیشن میں کیا کیا آنا چاہیے, آپ مجھے ایک پوری لسٹ بنا کے دے دو. آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گی. نمبر 1 آسان کرنے کا طریقہ. نمبر 2 طریقہ یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں, east.education پہ, فری آف کاسٹ ہر کلاس کے ٹارگیٹس ہم نے وہاں ڈالے ہوئے ہیں. وہاں اپنے بچے کی کلاس پہ جائیں, انگلش, اردو, اسلامیات, اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے بچے کو سیکھنا کیا ہے. سیکھنا کیا ہے, انگلش میں اسے کیا آنا چاہیے. یہ نہیں کہ ناؤن کی ڈیفینیشن آنی چاہیے, نہیں, اسے کریٹو رائٹنگ آنی چاہیے, کتنی آنی چاہیے, بولنا آنا چاہیے, کتنا آنا چاہیے. اور جب آپ وہاں east.education پہ دیکھ لیں, ساتھ ہی وہاں ہم نے 7,500 ویڈیوز بنا کے ڈالی ہیں کہ وہ آپ نے سکھانا کیسے ہے, وہ ویڈیو دیکھیے اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیجئے فری آف کاسٹ. اچھا سر, فری آف کاسٹ. ہم ایڈ بھی نہیں چلاتے گوگل کے کہ بھئی کوئی الٹے سیدھے ایڈ آ جائیں گے تو لوگ متاثر ہوں گے. ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے. جائیے, یہ 2 طریقے آپ کو بتا رہا ہوں, سیکھیے اور بچوں کو نئے طریقے سے پڑھائیے. تھینک یو. رائٹ صاحب, مگر ایک مجھے آخری سوال ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. یہ جو ٹیچرز ہیں رورل ایریاز میں, آپ کو پتہ ہے جانوروں کی طرح بچوں کو مارتے ہیں, اپنی بڈھی سے گھر پہ جو ہے نا وہ جھگڑا کر کے آتے ہیں, ان کا منہ سوجا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دماغ خراب ہوتا ہے, ان کا بس چلتا ہے کہ اپنی بیگم کو نا ٹھوسے مارے تو دانت توڑ دیں. تو وہ جو گھر نہیں کر سکتے اپنی بیگم کے ساتھ لڑائی کے ٹائم پہ, وہ جب آتے ہیں اسکول پہ بچوں کو پڑھانے کے لیے تو جانور بن جاتے ہیں, لکڑیاں پکڑتے ہیں, اسٹک پکڑتے ہیں, پیٹھ پہ مارتے ہیں, ٹھیک ہے, بیلٹ اتارتے ہیں, مارنا شروع کر دیتے ہیں, بچوں کے ہاتھ لال کر دیتے ہیں, 10 قسم کے کام کراتے ہیں, گالی تک نکال دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے, یہ ہوتا ہر جگہ ہے, یہ فرسٹریشن ہر کسی کے ساتھ ہے. ہمارے تو پھر تھوڑا سا نظام ہمارے ملک میں آئلی نظام بہتر ہے, عزت ہے. باہر جا کے دیکھیے, باہر کے ملکوں میں کتنا گھروں کے اندر جھگڑے ہیں, ڈرگز ہیں. ہمارے ہاں اس لیول پہ بڑے لوگوں میں ڈرگز کا پرابلم نہیں ہے. الکوہل تو نہیں ہے نا الحمدللہ ہمارے ملک میں. باہر تو الکوہل ہے, فائٹس ہیں, جھگڑے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن وہ کیسے ٹریننگ کرتے ہیں؟ ہم نے جب ٹریننگ لی باہر کے ملک میں تو وہ ہمیں سکھاتے تھے, بار بار پریکٹس کراتے تھے. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ کلاس میں جانے لگے ہیں نا تو سمجھیے یہ پورا یہ ایسے آپ نے اتارا, ایک چیز امیجنری, کلاس میں جانے سے پہلے ایک آپ نے اتاری, یہ آپ نے ٹوپی اتاری ہے جس کے اندر ساری وہ چیزیں بھری ہوئی ہیں جو ابھی آپ نے بولی, فرسٹریشن, غصہ, یہ یہاں رکھ دیا, اور یہاں سے ادھر سے آپ نے ایک پیار کی ٹوپی پہنی اور سر پہ رکھ لی, اور آپ کلاس میں چلے گئے. اب آپ کے سر پہ صرف پیار کی ٹوپی ہے, آپ کے مائنڈ میں صرف پیار سے باتیں آ رہی ہیں. جب آپ نے اس کلاس کو پڑھا لیا, اب باہر نکلے کلاس سے, یہ پیار کی ٹوپی آپ نے کلاس کے دروازے کے ساتھ ہی رکھ دی, اور وہ جو غصہ فرسٹریشن تھا نا سارے دن کا, وہ تو چلنا ہے, اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے, وہ اٹھا کے دوبارہ سر پہ رکھ لیے.